کر میرے بھیا کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا میرے بھیا کے حسن کو اپنی آنکھوں سے نہار رہی ہوں. اگر بھیا میرے ساتھ جائے گا تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جائیں گی, میرے بھیا کے ارد گرد ہی پھرتی رہی. جانور بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور آپ کا مقام کیا ہے. ہاں میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, بچپن کا زمانہ گزرا اور پھر کتنے تذکرے کروں گا میں آپ کو اور کتنی کہانیاں سناؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک پل ایسا ہے کہ اس کو بیان کیا جاتا رہے اور عشق اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ایک ہرنی نے آواز دی. آپ اس کے قریب گئے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا مالک مجھے جنگل سے پکڑ لایا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے اس مالک سے چھڑوا دو تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. وہ آپ نے فرمایا تو سچ کہہ رہی, تو جا کر واپس آ جائے گی؟ ہائے, ہرنی نے کیا جواب دیا, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی ذات ایسی نہیں جس سے جھوٹ بولا جائے, آپ کی ذات ایسی نہیں جس سے جھوٹ بولا جائے. آپ نے اس کے مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کہ یہ بکری تمہاری ہے, یہ ہرنی تمہاری ہے؟ کہنے ہاں میری ہے. کہنے اسے چھوڑ دو, یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. تو انہوں نے بڑی زور کا کہا لگایا, کہنے لگے جنگل سے شکار کیا گیا جانور میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ واپس آ جائے, کیا کبھی ایسا ہوا؟ فرمایا ہوا نہیں ہے لیکن آج ہوگا, ہوا نہیں ہے لیکن آج ہوگا. کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھولی اور کہا جا اپنے بچوں کو دودھ پلائیے. وہ ہرنی نے چھلانگیں ماری اور غائب ہو گئی. اب وہ مالک اور محمد رسول اللہ دونوں اس ہرنی کا انتظار کرنے لگے. یہ ہرنی گئی اپنے بچوں کے پاس اور بچوں سے جا کر اس نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کیا, میرے بچوں میری اور تمہاری آج آخری ملاقات ہے, اب اس کے بعد میں تمہیں دودھ پلانے نہیں آؤں گی, تم کو اپنی زندگی خود گزارنی. کہ اماں کیا ہوا, کہاں چلی گئی تھی اور اب کیوں نہیں ملو گی؟ میرے بچوں مجھے شکار کر لیا گیا, مالک نے مجھے پکڑ لیا. وہ تو دعا دو اس کملی والے کو جس کے آنے کی وجہ سے مجھے موقع مل گیا اور میں تمہارے پاس آ گئی, اور میں تم کو یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کو اپنی زندگی اب خود گزارنی ہے, میں تمہارے پاس پلٹ کر نہیں آؤں گی. اماں کہاں چلی جاؤ گی؟ کہ میں یہاں سے جاؤں گی تو میرے گلے پر چھری چلے گی, میری بوٹیاں کی جائیں گی, میری ہڈیاں توڑی جائیں گی, مجھے آگ پر بھونا جائے گا, پکایا جائے گا, کھایا جائے گا. اماں پھر جا کیوں رہی ہو؟ کہ جس ذات سے وعدہ کر کے آئی ہوں اس ذات پر اپنی 100 جانیں قربان کر سکتی ہیں. جس ذات سے وعدہ کر کے آئی ہوں اس ذات پر اپنی 100 جانیں قربان کر سکتی ہیں, اس لیے جانا ضروری ہے. یہ سارے مرحلے میں وقت لگ گیا. وہ مالک بھی انتظار کرتا رہا, محمد رسول اللہ بھی انتظار کر. تھوڑی دیر کے بعد دھول اڑتی نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھول کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے. وہ بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کے رسول اللہ کے سامنے سر رکھ کر کے کھڑی ہو گئی. آپ نے رسی اٹھائی اور اس کے گلے میں رسی باندھی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور مالک سے یہ کہا, لے تیری ہرنی تجھے مبارک. یہ کہہ کر آپ چل دیے. آپ چلے تو اس ہرنی نے پھر آواز دی. آپ نے پلٹ کر پوچھا کیا بات ہے؟ اب بولی کچھ نہیں, صرف آپ کی طرف دیکھ کر آنسو بہانے لگے. رسول اللہ کو اس پر پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ پھر مالک کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ ہرنی تم مجھے دے دو. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہرنی آپ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ مجھے بہت پسند ہے, یہ اپنے وعدے کی پابند ہے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی آپ کی نہیں میں بھی آپ کا ہوں. وہ ہرنی آپ کے حوالے کی. آپ نے اس کی رسی کھولی اور یوں کہا کہ جا تیری سچائی نے تجھے نجات دے دی. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہائے جانوروں کو تو سمجھ میں آ گیا لیکن نہیں سمجھ میں آیا تو میری تمہاری سمجھ میں نہیں آیا
کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آج امت ساری جھوٹ پر چل رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، حقیقت میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ یہ خیال ہی نہ آیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، جانور نے پہچانا تھا کہ یہ وہ ذات ہے جس سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، چاہے جان کی قربانی دینی کیوں نہ پڑ جائے۔ ہاں، جانوروں نے بھی پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف میں آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ کر کے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگوں تم مجھے دائیں سے مارو، تم مجھے بائیں سے مارو، تم مجھے پیچھے سے مارو، مجھے سامنے سے مت مارو تاکہ میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا سکوں۔ اور مار 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 آپ کو لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سہارا دیا، اور سہارا دے کر کے لا کر آپ کو بٹھایا۔ جب ہوش آیا تو جبریل آ گئے، ملک الجبال آ گئے، یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے سارے پہاڑوں کو ملا کر اس پوری بستی کو پیس کر ختم کر۔ ہائے، نبی نے کیا جواب دیا کہ نہیں نہیں نہیں، میں ان کو مٹانے نہیں آیا، میں ان کو بسانے آیا۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ ہاں، اس طائف کے سفر سے اتنا آپ ٹوٹ گئے اور اتنی آپ کو مایوسی ہو گئی، ہمت ہارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ معراج میں آپ تشریف لے گئے، سارے نبیوں نے